وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف۔ وہاں پہنچے شیخ کبیر کے پاس، وہ شعیب علیہ السلام تھے یا جو بھی تھے، ان کے پاس پہنچے اور وقص علیہ القصص، پوری کہانی سنائی، کیسے میں پیدا ہوا، کیسے میرے معاملات بنے، فرعون کے دربار میں میرا کیا بنا، پھر قبطی قتل ہوا، پھر میرے قتل کا انہوں نے پروگرام بنایا، میں وہاں سے نکلا اور میں یہاں، پوری کہانی سنائی۔ قال لا تخف، انہوں نے کہا کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالموں کی قوم سے نجات پا چکے ہیں، یعنی وہ ان کی سلطنت سے باہر آ گئے، اور آنا ہی مشکل تھا۔ جب انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ میں جاؤں گا، مدین کا رخ کیا تھا، تو راستے میں کتنے خطرات تھے، کسی بھی جگہ فرعون کے ہرکارے جو ہیں وہ پکڑ سکتے تھے، کسی بھی جگہ ان کے فوجیوں نے، ان کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہوتا، کتنے خطرات تھے، لیکن نکل آئے الحمدللہ۔ نجوتا من القوم الظالمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے بیٹھے تھے اور دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب دعا کی تھی کہ اللہ تو جو بھی بھلائی میرے اوپر، دیکھیں اس وقت کے حالات دیکھیں نا، خوف بھی تھا، دشمن کا خوف بھی تھا، شدید تھکاوٹ، شدید بھوک، شدید قسم کی اجنبیت، اور پھر اس کے اوپر دشمن کا خوف کہ وہ پیچھے میرے اس کے ہرکارے آ نہ رہے ہوں، کہیں میرے اوپر پہنچ نہ جائیں، تو یہ خوف بھی تھا۔ اب یہاں جب شیخ کبیر سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں لا تخف، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، نجوتا، آپ نجات پا چکے ہیں، من القوم الظالمین، ظالموں کی قوم سے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا، اب ظاہر ہے کہ اسی وقت بات ہوئی اور اسی وقت تھوڑی کہا ہوگا، 3 دن تو ویسے مہمانی کے ہوتے ہیں، تو 3 دن تو مہمان رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے 3 دنوں میں کہا ہو سکتا ہے اس کے بعد کہا ہو، لیکن کہا، مشورہ دیا اپنے والد کو۔ قالت احداہما، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا، اپنے والد کو کہا، یا ابت استاجر، ابا جی ان کو اجرت پہ رکھ لیں، ہم ان کو نوکری پہ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین آدمی جس کو آپ نوکری پہ رکھ سکتے ہیں اس میں 2 صفات ہونی ضروری ہیں، القوی الامین، ایک تو وہ طاقتور ہو اور دوسرا دیانتدار ہو، تو گویا وہ دونوں خصوصیات انہوں نے دیکھ لی تھیں۔ اب وہ خاتون کتنی صاحب فراست تھی کہ جو اپنے والد صاحب کو، شیخ کبیر کو مشورہ دے رہی ہے کہ یہ قوی بھی ہے، یہ امین بھی ہے، دونوں باتوں کی، دونوں صفات کی انہوں نے جانچ کر لی تھی، ان کو سمجھ آ گئی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ 3 باتیں جو ہیں اس میں بہت زیادہ فراست ہے، 3 باتیں ایسی ہیں جن میں بہت ہی زیادہ فراست کا اظہار ہوا۔ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ اکبر۔ دوسرا جو عزیز مصر نے کہا تھا اپنی اہلیہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کو گھر رکھو، اکرمی مثوا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی انتہائی فراست کی بات تھی کہ یہ بچہ جو ہے یہ بہت مستقبل میں بہت عظیم کارنامے سر انجام دینے والا ہے، اکرمی مثوا، اس کو تو بہترین ٹھکانہ مہیا کرو، اس کی خوب خاطر خدمت کرو۔ اور تیسری جو فراست ہے وہ اس خاتون کی ہے، شیخ مدین کی جو بیٹی تھی، اس نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اس کو نوکری پہ رکھ لیں، اور ساتھ جو 2 خصوصیات بتائیں، اللہ اکبر۔ اب آج کے دور میں دیکھ لیں، ہم نوکریاں رکھتے ہیں، ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، انٹرویو بھی لیتے ہیں، وہ کس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کس چیز کا انٹرویو ہوتا ہے؟
نہ طاقت کا نہ دیانت کا۔ تو آپ بتائیں، زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہلیت کا امتحان ہوتا ہے، اس کو طاقت کے ساتھ جوڑ دیں، القوی کے ساتھ جوڑ دیں طاقت اہلیت، چلیں ایک ہی بات، اہلیت کا امتحان آپ نے لے لیا۔ لیکن دیانت کا امتحان کون لیتا ہے؟ اس لیے کہ دیانت ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہوتا، دیانت ضروری بھی نہیں ہے ہمارے خیال میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک بہت شاندار اہل آدمی ہو، شاندار قسم کی صلاحیتیں رکھتا ہو، اور ہو بددیانت، جتنا نقصان وہ کرتا ہے اتنا نقصان نااہل دیانتدار نہیں کرتا۔ نااہل بندہ رکھ لیا جائے لیکن ہو دیانتدار، وہ اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نقصان بددیانت آدمی کرتا ہے، جتنا مرضی وہ اس کے اندر اہلیت ہو۔ اللہ! اور پھر قرب قیامت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مناسب نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں گے، اہلیت بھی کوئی نہیں۔ اگر اہلیت دیکھ لی جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات، دیکھنی دونوں چیزیں چاہیے، اس کی اہلیت بھی اور اس کی دیانت بھی۔ ظاہر ہے دیانت دیکھنے کے لیے تو آپ کو اس کا ماضی کا کردار سامنے لانا پڑے گا، اس کے ماضی کی گواہی لینی پڑے گی، اس کے ماضی کو دیکھنا پڑے گا، وگرنہ دیانت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کسی چیز سے ناپ سکیں۔ ہاں البتہ کسی قسم کے ٹیسٹ تو رکھے جا سکتے ہیں، موک ٹیسٹ ایسے بنائے جا سکتے ہیں جس سے دیانت بھی چیک ہو جائے۔ لیکن اگر ہمارا ٹارگٹ یہ ہو اور رہ گئی اہلیت، تو اہلیت چیک ہونے کے بہت سارے معیارات موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت اہلیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ جو دیہاتی نے پوچھا تھا نا متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو پھر انتظار کرو کہ قیامت کب آئے گی، یعنی قیامت آنے والی۔ اللہ اکبر! تو پھر اس نے اگلا سوال پوچھا کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ قرب قیامت نااہل لوگ جو ہے بڑے بڑے عہدوں پر آ جائیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں آئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اہلیت اندازہ کریں اس خاتون کی فراست کا جس نے کہا ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ ابا جی دو ہی باتیں ہوتی ہیں کسی کو نوکری پہ رکھنا ہو، ایک اہلیت طاقت اور دوسری دیانت۔ تو یہ دونوں باتیں اس نے کہاں سے دیکھی؟ یعنی فوری طور پر دیکھ لیں اسی دن یہ بات ہوئی، یا اگلے دن بات ہوئی، یا 3 دن ہی ہو گئے ہوں، یا 2 دن ہو گئے ہوں گھر میں رہتے ہوئے، تو آخر کوئی بات تھی جس پر اس نے دیانت کا بھی اندازہ کر لیا اور طاقت کا بھی اندازہ کر لیا۔ طاقت کا تو چلے اندازہ کر لیا کنویں سے، کہ کنویں کے اوپر جو ڈول 10 آدمی مل کے کھینچتے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے کھینچ لیا، یا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کے مطابق، یا ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق جس کو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ وہ پتھر کا معاملہ تھا، کہ وہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے کنویں کے اوپر پتھر رکھ کے چلے گئے تھے، اور ان کی کوئی روٹین ہوتی ہوگی، اور یہ بیچاری جو خواتین تھی یہ بچا کھچا پانی پلاتی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، وہ جو 10 آدمی جس پتھر کو اٹھا کے رکھتے تھے اور ہلاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کو اٹھا کے پرے رکھ دیا۔ طاقت کا پتہ چل گیا، طاقتور آدمی، چاہے ڈول کی بات ہے چاہے پتھر کی بات۔ دیانت کا کیسے پتہ چلا؟ تو ظاہر ہے 2-3 دن گھر میں رہے اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ آنکھ ہے نا، آنکھ انسان کی، نگاہ کے رخ سے دیانت کا پتہ چل جاتا ہے۔ خاتون اگر باحیا ہو تو اس کو مرد کی آنکھوں کی جو ڈائریکشن ہے اور پہلی جو نگاہ ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ
آدمی جو ہے وہ کس طرح کی نگاہ ڈال رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ گھر میں رہے تو انہوں نے ان کی نگاہوں کی حفاظت بھی دیکھی ہوگی، انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، لیکن جو مفسرین نے اس میں خاص طور پر واقعہ نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ خاتون تمشی علی استحیاء، انتہائی حیا کا پیکر بنی ہوئی آئی تھی اور آ کے اس نے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، تو یہ چل پڑے ساتھ۔ تو مفسرین لکھا ہے کہ 3 میل کا فاصلہ تھا، یعنی یوں نہیں تھا کہ یہاں سے اٹھے اور اگلے کمرے میں بیٹھے تھے، 3 میل کا فاصلہ تھا، اب دونوں جا رہے تھے۔ اس دوران اس نے دیانت کا اندازہ کیا کہ یہ آدمی کتنا دیانتدار ہے، اللہ اکبر۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چل پڑے تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے اور خاتون آگے تھی، اور جب تھوڑی دیر کے لیے، ظاہر ہے کھلا راستہ تھا، تو ہوا چلی، اور ہوا چلنے کی وجہ سے وہ جو خاتون تھی اس کے جسمانی خد و خال واضح ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ تم میرے آگے نہ چلو، تم میرے پیچھے چلو۔ ایک تو معاملہ یہ تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ابتدا میں ہی، کوئی ہوا وغیرہ والی بات نہیں ہے، بلکہ ابتدا میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہہ دیا تھا کہ تم میرے پیچھے چلو گی، میں آگے چلوں گا، اور جب جہاں کہیں مڑنا ہوگا، اللہ اکبر، تو بول کے نہیں کہنا کہ ادھر مڑ جاؤ ادھر مڑ جاؤ، بلکہ تم اپنے ہاتھوں میں کنکریاں رکھو، جس طرف مڑنا ہوگا اس طرف کنکری پھینک دینا، گویا میں زائد ضرورت تیری آواز بھی نہیں سننا چاہتا۔ یہ تھی وہ دیانتداری جو اس خاتون نے دیکھی، اور اس نے اپنے والد صاحب سے کہہ دیا کہ دیانتدار بھی ہے، القوی الامین، یہ طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دیانتیں، ایسا کردار ہمیں بھی عطا فرمائے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ اب وہ جو شیخ کبیر تھے، شیخ مدین، انہوں نے کہا انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان کے حاکہ، کہ میں نکاح کر دوں تیرے ساتھ، احدی ابنتی ہاتین، اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں، علی ان تأجرنی، اس بات پر کہ آپ میرے ساتھ نوکری کریں، اس شرط پر کہ آپ میرے ساتھ نوکری کریں 8 حجج، 8 سال، 8 سال اب اگر آپ میرے ساتھ نوکری کریں تو آپ کو میں ایک بیٹی اپنی جو ہے نا آپ کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہوگا، یہ گویا ایک ایکسٹرا ہوگا، آپ کی مہربانی اگر آپ 10 سال پورے کر دیں، شرط 8 کی ہے، لیکن اگر 10 سال پورے کر دیں کہ وہ تیری طرف سے ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں یہ نہیں چاہتا کہ تجھے کسی مشقت میں مبتلا کروں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے، یعنی میں ایسے خام خواہ کسی کو مشقت میں ڈالنے والا نہیں ہوں۔ 2 اعتبار سے انہوں نے کہا، ایک تو اس مدت کے اعتبار سے کہ 8 سال اگر کر لیں گے تو میں خام خواہ آپ کو کسی دوسری مشقت میں نہیں ڈالوں گا 10 سال والی میں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نوکری کرانے میں، نوکر کو مشقت میں ڈالنے میں میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ میں کسی کو خام خواہ مشقت میں ڈالوں، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو نوکر کا اور مالک کا جو رشتہ ہے، اللہ اکبر، یہ اتنا نازک رشتہ ہے کہ آپ نے اگر نوکر کو خام خواہ بغیر کسی وجہ کے ڈانٹ بھی دیا تو آپ نے ظلم کیا، اور نوکر بیچارہ جو ہے اس کے پاس تو کوئی بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ آپ کے غلاموں کی طرح ہوتا ہے، تو آپ جب اس کے سامنے کوئی بھی بات کریں گے تو یہ انتہائی ایک یعنی اس کی غلطی پر بھی جب آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں تو اس کے اندر ظلم کا ایک شائبہ پایا جاتا ہے کہ کہیں ظلم نہ ہو جائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوکر کو معاف کر دیا گیا، اس کی غلطی معاف کر دیا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نوکر غلطی کرے ایک دن میں، نوکر غلطی کرتا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، میں کتنی کی دفعہ معاف کروں؟ آپ نے فرمایا ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ لو پیچھے بات کیا رہے گی؟ ایک دن میں کوئی نوکر 70 غلطیاں تو نہیں کرتا، گویا جتنی بھی غلطیاں کرے، یہ 70 جو ہے ایک عدد بھی ہے، اور عربوں کے ہاں یہ مبالغے کا صیغہ بھی ہے کہ جتنی بھی غلطیاں کرے اس کو معاف کر دیں۔ تو یہ چونکہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے، اس نزاکت کا خیال شیخ کبیر نے خود کر لیا۔ انہوں نے کہا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تجھے کسی مصیبت میں، مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، میں سختی نہیں کروں گا، میں سختی کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ، تو مجھے پائے گا انشاءاللہ من الصالحین، میں نیک لوگوں میں سے، میں اچھا تیرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کروں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یعنی وہ جو نزاکت تھی اس کا اظہار کر دیا انتہائی باوقار انداز میں کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی میرے ساتھ نوکری کرتے ہوئے۔ اللہ، یہاں پہ ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ، جو مفسرین نے ایک اہم نقطہ یہاں سے اٹھایا ہے، وہ یہ کہ شیخ کبیر نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ آفر کیا، اپنی بیٹی کے رشتے کی پیشکش خود کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے بہن کے رشتے کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ بر صغیر میں تو خصوصی طور پر بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کسی مناسب رشتہ دیکھے تو اس کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے کہا اس سے اچھا رشتہ کیا ہوگا؟ تو دو باتیں تھیں نا، ایک تو بات یہ تھی کہ اس سے اچھا رشتہ کیا ہوگا، اور دوسری بات یہ تھی کہ جس کو نوکر رکھنا ہے گھر میں، تو اگر اس کا رشتہ کوئی نہ، گھر میں 2 جوان بیٹیاں ہیں تو اس کو گھر میں نوکر رکھ لیں گے تو یہ خطرے سے خالی تو نہیں ہے، تو اس خطرے کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ ایک اچھا لڑکا مل رہا ہے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، لہٰذا خود اپنی خواہش کا اظہار کیا، انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کر دوں، گویا کہ انہوں نے خود پیشکش کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کی جو لڑکی کا ولی ہے وہ اپنی بہن بیٹی کے نکاح کی پیشکش خود کر سکتا ہے، بلکہ اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کے ہاں تو بہت یہ معمول کی بات ہے کہ آپ لڑکی کا ولی جو ہے وہ لڑکی کا رشتہ پیشکش کر دیتا۔ ہمارے بر صغیر میں بھی جو لوگ دیندار لوگ ہیں اور واقعی جو لوگ اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں وہ کر دیتے ہیں آفر، جب کوئی اچھا لڑکا دیکھتے ہیں تو وہ آفر کر دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بخاری شریف کے اندر قصہ مذکور ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی شدہ تھی، ان کے شوہر جو ہیں وہ انتقال کر گئے، وہ بیوہ ہو گئی۔ جب وہ بیوہ ہو گئی تو ان کا دل کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آفر کی، پیشکش کی، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ نے جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ اور کچھ دنوں بعد، 2-3 دن بعد انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں، اور سوچ کے انہوں نے بتایا کہ میرا نکاح کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہمارے جیسا ہو تو ویسے ہی لڑ پڑے کہ میں نے تجھے بیٹی کا رشتہ آفر کیا، تو نے لفٹ نہیں کرائی، تو کیا بنا پھرتا ہے؟ لیکن کوئی تعلقات کے اندر خرابی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کیا، اللہ اکبر، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح کا کوئی جواب دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خراب ہوئے، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خراب ہوئے۔
لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پیغام آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، انہوں نے خود پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو اسوہ ہے، یہ تو اسوہ ہے نیک لوگوں کا، اور اسوہ ہے انبیاء کا، اسوہ ہے صحابہ کا، کہ اگر کوئی آپ کو مناسب رشتہ نظر آئے تو آپ خود پیشکش کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات اس میں جو اہم نقطہ سمجھنے کا ہے کہ یہ جو 8 سال یا 10 سال بکریاں چرانا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ نوکری کرنا تھا، یہ حق مار نہیں تھا، اس لیے کہ یہ بعض لوگوں نے پتہ نہیں کیوں لکھ دیا ہے کہ والد کی خدمت کرنا بھی حق مار کے طور پر لکھا جا سکتا ہے، یہاں سے یعنی کشید کر کے مسئلہ، یہ درست نہیں ہے۔ یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ جو حق مہر ہے یہ حق ہے عورت کا، یہ عورت کے ولی کا حق نہیں ہے، یہ عورت کا ہے، خاص حق عورت کا ہے، لہذا عورت کے ولی کی خدمت کر کے حق مہر نہیں ادا ہوتا۔ آپ کوئی بھی شرط رکھ سکتے ہیں نکاح کی اور شرائط ہو سکتی ہیں، وہ آپ 8 سال 10 سال کیا 20 سال نوکری کروائیں، یہ شرائط ہو سکتی ہے نکاح کی، لیکن یہ حق مار نہیں ہو سکتا۔ حق مار وہ ہوگا جو عورت کے لیے ہوگا، وہ چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ایک قرآن کی سورت یاد کروا دینا، اس کا حق مار ادا ہو جائے گا، کم از کم حق مار یہ بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ حق مار جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ چاہے آپ نے ان کو سونے چاندی کے ڈھیر دیے ہوئے تو واپس نہ لو، اس کا مطلب ہے سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہو سکتے ہیں، اور حق مار جو ہے بالکل صورت یاد کروانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حق یہ عورت کا ہے۔ والد کی خدمت کر لی 8 یا 10 سال، جو حق مار نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا تھا جو یہاں پہ کہا جا رہا تھا؟ یہ تو ایک شرط لگائی انہوں نے کہ اگر آپ میری بیٹی سے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اگر تم میرے پاس نوکری کرو، 8 سال کر لو یا 10 سال کر لو، تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دیتا ہوں، لیکن یہ عقد نکاح کی تفصیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اظہار یہاں سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اگر عقد نکاح ہو رہا ہوتا تو وہ پھر شیخ کبیر یہ کہتے کہ میں اپنی اس بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ اس بات کے عوض کرتا ہوں کہ تو 8 سال بکریاں چرائے، پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، یعنی بیٹی متعین ہی نہیں کی، تو جس میں بیٹی بھی متعین نہیں کی تو اس کا مطلب یہ عقد نکاح کی تفصیل تو ہو ہی نہیں رہی، لہذا اس کو مہر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مہر ہوتا تو بیٹی جو ہے وہ متعین کی جاتی، تو کسی ایک بیٹی کا نکاح کر دے، یہ تو نکاح سے پہلے کی گفتگو ہو رہی ہے، عقد نکاح کی تفصیلات کو قرآن نے سکپ کر دیا۔ باقی انہوں نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ اگر تم نوکری کرو گے تو میں کوئی سختی کرنے والا آدمی نہیں ہوں، تو مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں اور صالح لوگوں میں سے پائے گا۔ قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس ٹھیک ہے، ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان طے ہو گیا، بات طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں فلا عدوان علیہ، آپ نے میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرنی، یعنی چاہے میں 8 سال کروں چاہے میں 10 سال، آپ نے مجھے خود آپشن دیا ہے کہ میں چاہے 10 سال کروں چاہے 8 سال کروں، تو 8 سال کروں یا 10 سال کروں، آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ فلا عدوان علیہ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہمارے اس بات پر ہمارا نگران ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ علی ما نقول، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، وکیل اس کا نگران ہے، یعنی اللہ ہمارا نگران ہے، ہم نے بات کر لی، بات پکی ہو گئی، معاہدہ طے ہو گیا۔ فلما قضى موسى الأجل، اللہ اکبر، اب دیکھیں نا 8 سال بکریاں چرائیں موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ، 8 سال چرائیں یا 10 سال؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ 8 سال یا 10 سال، قرآن کہتا ہے فلما قضى موسى الأجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی، الاجل، مدت پوری کر دی۔
اب اس سے ایک تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ نوکری کرنا یہ بھی شان نبوت کے منافی نہیں ہے، اجرت پہ کام کرنا، مزدوری کرنا یہ بھی شان نبوت کے منافی نہیں، بکریاں چرانا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ہر ایک نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ اکبر، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، جتنے بھی اللہ نے نبی مبعوث کیے ہیں ہر ایک نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکریاں چرانے کے اندر تو کوئی خاص حکمت کے آثار اور کوئی حکمت کے اوصاف پوشیدہ ہیں کہ جو شخص بکریاں چراتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو خاص قسم کی خصوصیات پیدا کرتا ہے، لہٰذا ہر ایک کو بکریاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں چند قرات کے حفظ جو ہے میں خود بکریاں چراتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجرت میں بکریاں چراتے رہے، تو یہ کام موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے کروایا، سارے نبی جو ہے بکریاں چراتے رہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرنا نہ صرف یہ کہ کار نبوت کے منافی نہیں ہے، شان نبوت کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی خاص تعلق ہے کار نبوت کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ نے جس نبی کو مبعوث کیا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، تو اس کا مطلب بکریاں چرانے سے آپ بھی کبھی بکریاں چرا کے دیکھیں کیا ملتا ہے، کبھی اس کا ایک مشاہدہ بھی کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسے راز ہوں پوشیدہ جو اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو بکریاں چرانے کے اندر پوشیدہ ہوں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر 1.25 لاکھ نبی جو ہیں 1,24,000 انبیاء اگر بھیجے ہیں تو سب نے ہی بکریاں چرائیں، تو یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی خاص وجہ ہو سکتی۔ تو مدت جو پوری کی وہ کتنی تھی، اس کے لیے قرآن نے کہا فلما قضا موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے مدت جب پوری کر لی۔ اس پر علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ الاجل کہا ہے قرآن نے، الاجل کا مطلب ہے کامل مدت، اور کامل مدت جو ہے وہ 8 سال نہیں ہے، وہ 10 سال ہے۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہی ہے کہ 10 سال پوری کی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے کسی نصرانی نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بکریاں چرائی تھیں شیخ مدین کی وہ کتنے سال چرائی تھیں؟ 8 سال یا 10 سال؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں پوچھ کے بتاؤں گا، ایک ایسے شخص سے پوچھوں گا جو عرب کا سب سے بڑا عالم ہے، اس سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گا۔ اور عرب کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ یعنی ساری امت کے سب سے بڑے عالم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین، اور وہ کون تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے جا کے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال بکریاں چلائی تھیں کہ 10 سال بکریاں چلائی تھیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیونکہ 8 اور 10 دونوں مدتوں کی تکمیل شیخ مدین نے چھوڑ دی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، اور ان میں جو زیادہ بہتر اور مکمل مدت تھی وہ تو 10 سال تھی، تو ہو نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے نہ کیے ہوں، لہذا انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی ہے کہ انہوں نے 10 سال ہی مدت پوری کی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے ایک بڑی لطیف دلیل اٹھائی ہے قرآن پاک سے کہ مدت 10 سال پوری کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہونے والے نبی تھے تو انہوں نے زیادہ بہتر کام ہی کیا ہوگا نا، کم بہتر کام تو نہیں کیا ہوگا، تو زیادہ بہتر 10 سال تھے، اور اس کی دلیل انہوں نے پتہ کہاں سے پکڑی؟ سبحان اللہ،
اور اس کی دلیل انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت سے پکڑی ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، کہ وہ جو حاجی جو ہیں وہ منا کے اندر ایام تشریق کے دن پورے کرتے ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو 2 دن پورے کر کے چلا جائے اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو 3 دن پورے کرے، مؤخر کرے اپنے 3 دن، ایام تشریق مکمل کر کے جائے، 3 دن کے بعد جائے، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ دونوں ہوگا برابر، کہ جو 2 دن کر کے پہلے چلا جائے وہ، اور جو 13 کو بھی پورا کرے، اس کے دونوں پہ اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن یہ جو پورا کرنے والا ہے وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس کے ساتھ فرمایا لِمَنِ اتَّقَى، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کا تقوی رکھتا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے جو مدت زیادہ والی پوری کرتا ہے، گناہ ہو چاہے نہ ہو، اور باقی ساری باتیں برابر بھی ہوں، تو زیادہ مدت پوری کرنا تقوی کی علامت ہے، اور نبی کا اور ہونے والے نبی کا تقوی جو ہے وہ دنیا میں سارے انسانوں سے بہترین تقوی ہوتا ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال بکریاں چلائیں، انہوں نے 10 سال بکریاں چلائیں، تو 10 سال کی مدت پوری کی ہے، اور قرآن کا بیان بھی فلما قضا موسیٰ الاجل اسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی، جو زیادہ کامل مدت تھی وہ پوری کی، وہ الاجل ہے۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور چلے اپنی اہلیہ کے ساتھ، ان کو لے کے چل پڑے۔ اب یہاں سے یہ بھی مسئلہ نکل آیا کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ اپنی اہلیہ کو لے کے جہاں مرضی چلا جائے، شیخ کبیر کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ کہاں جا رہے ہیں، کب واپس آئیں گے، اور میکے ملنے کے لیے کب آنے دیا کریں گے، یہ ساری تفصیلات کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ جا رہے ہیں اور شاید دوبارہ کبھی نہ آئیں۔ سارا بِأَهْلِهِ، چل پڑے ہیں اپنی اور اہلیہ کو لے کر، اللہ اکبر۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنی اہلیہ کو لے کر وہ چلے، اہل خانہ کو، آنَسَ مِن جانب الطور نارا، انہوں نے طور پہاڑ کی جانب آگ دیکھی۔ یہ سارا بیان پیچھے ہم پڑھا ہے سورہ نمل کے اندر بھی، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی، کہ انہوں نے پھر آگ دیکھی، اور اس کے بعد جو ہے قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، کہ پھر انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم یہاں رک جاؤ، یہاں ٹھہرو، امکثوا انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی خبر لاؤں، او جذوۃ من النار، یا پھر میں کوئی آگ کا انگارہ لے کے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کو تپا لو، سیک لو۔ اچھا، یہ اس سارے بیان سے اگرچہ یہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، میں صرف عرض کر دوں کہ ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ سردیاں تھیں، اور دوسری یہ کہ رات تھی، تو رات کو آگ نظر آئی، دن کو تو آگ نظر نہیں آتی، آگ نظر آئی تو اس کا مطلب رات تھی۔ پھر جب اہلیہ سے کہا کہ تم رکو، میں وہاں سے جا کے لے کے آتا ہوں، تو اس کا مطلب سردیاں تھیں، تاکہ لعلکم تصطلون، تاکہ تم تپاؤ اس کو، میں یہاں لاؤں گا تو آگ سلگاؤ اور اس کی گرمی حاصل کرو۔ جذوۃ من النار جو ہوتا ہے، یہ عام طور پہ ایک انگارے کو نہیں کہتے، اس انگارے کو کہتے ہیں جو لکڑی کے سرے کے اوپر ہوتا ہے، یعنی لکڑی جلائی جائے تو ظاہر انگارہ تو آپ ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے نا، تو جلتی ہوئی لکڑی کو اگر آپ اٹھا لے تو اس کے سرے پر جو انگارہ، اس کو جذوہ کہتے ہیں۔ وہ لکڑی جس کے ایک سرے کے اوپر آگ لگی ہوئی ہو، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ میں وہاں پہ کوئی ایسا لکڑی جلا کے لے آؤں، جذوۃ من النار، تو آ کے جو ہے نا وہ آپ کے پاس لے آؤں، اور ایک یہ کہ خبر لے کے آؤں۔ اس سے یہ مراد، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ راستہ بھی بھول گئے تھے، ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی جانا کدھر ہے، طور ہے تو راستے میں، یعنی آپ اگر مدین کو آج کل بھی نقشے میں دیکھیں، مدین سے واپس جو راستہ ہے مصر کا، تو راستے میں ہی طور واقع ہے، تو تھا تو راستے میں، لیکن لگتا ہے کہ راستہ بھی بھولے ہوئے تھے، اور اس لیے کہا لعلی آتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے کوئی خبر لے کے آؤں، کوئی پتہ چل جائے، اور یا پھر آگ مل جائے اور آگ سے ہمیں کوئی گرمائی لینے کا موقع مل جائے۔
فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. پس جب وہ آئے ان کے پاس، نودیا آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، اللہ اکبر، کہ وادی کے دائیں کنارے سے آواز آئی. اب یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وادی کے دائیں جانب. اب یہ دائیں جانب کس طرف سے، آپ جہاں بھی کھڑے ہوں گے تو دائیں جانب ہوگا. تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ایک تو رات تھی، دو ہی جہات ہیں جن کی طرف آپ اپنا چہرہ کر کے دائیں اور بائیں کا جو ہے وہ تعین کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سورج کی طرف کریں. عام طور پہ جو تصور ہے سمتوں کا تعین کا، وہ سورج کی طرف آپ منہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے آگے مشرق ہے، پیچھے مغرب ہے، دائیں آپ کے جنوب ہے اور بائیں پہ آپ کو شمال ہے. تو سمتوں کا تعین اس طرح سے ہوتا ہے. تو وہ تو رات کا موقع تھا، رات کو دائیں بائیں کا کیا حساب ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو جو اندازہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اس اندازے کے تحت کھڑے ہوئے، یا ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرتی طور پر ایسی جگہ پہ کھڑا کیا کہ جہاں ان کا چہرہ جو تھا وہ کعبۃ اللہ، بیت اللہ کی طرف تھا. اور بیت اللہ کی طرف ان کے چہرے ہونے کی وجہ سے باقی جو دائیں اور بائیں وادی ہے، وادی کا جو دایاں ہے وہ جس جگہ پہ آپ کھڑے تھے کوہ طور کے اوپر یا کوہ طور کے دامن میں جہاں آپ کھڑے تھے، آپ کا اس وادی میں چہرہ بیت اللہ کی طرف ہوا، اور بیت اللہ کی طرف چہرہ ہوتے ہوئے جو دائیں طرف درخت تھا اس قطع مبارکہ میں، اس مبارک حصے کے اندر جو درخت تھا رائٹ سائڈ پہ، اس میں سے آواز آئی، اور اس میں ہی آپ نے آگ دیکھی تھی، اور اس میں سے آواز آئی، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اللہ اکبر. اے موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. اب یہ دو صفات اللہ کریم نے یہاں پہ بیان کی ہیں. اس کا ذکر جو جہاں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہاں پہ بھی یہ دو صفات ہیں. اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب تعارف کروایا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اس روشنی کا تعارف نہیں تھا کہ وہ نور کس چیز کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا تعارف ان کو تھا، لہٰذا اب گفتگو ہونی تھی، تو گفتگو ہونے کے لیے سب سے پہلے تعارف ہونا چاہیے تھا. لہٰذا اس تعارف میں اللہ کریم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ انا اللہ رب العالمین، ایک تو میں اللہ ہوں، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور رب العالمین وہ صفاتی نام ہے، اور وہ صفت ہے رب العالمین جس کے اندر اللہ کی ساری صفات شامل ہو جاتی، یعنی تمام صفات کی جامع صفت ہے رب العالمین ہونا. تو یہ دو صفتیں. اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی یہی فرمایا، انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار دو. سبحان اللہ. اور پھر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، پس میری ہی بندگی کرو. اچھا، یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین دلانے کے لیے کیں کہ میں واقعی اللہ ہوں. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو نظر آیا وہ کیا تھا؟ وہ آگ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا. اور اللہ تعالیٰ کا نور اللہ کا حجاب ہے، وہ اللہ کی ذات نہیں ہے. جو نور اللہ تعالیٰ کا حجاب ہے وہ بھی نور ہے، یعنی اللہ کی ذات نور ہے، اور اللہ کی ذات کا جو حجاب ہے وہ بھی نور ہے. لہٰذا آپ نور کو دیکھیں تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا رآہ، وہ تو نور ہی نور ہے ہر طرف، خود بھی نور، اس کا حجاب بھی نور. لہٰذا اس کو میں کیا دیکھ سکتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھنے کی کوشش کریں، لیکن جب وہ نور دیکھنے کی آپ کوشش کریں گے تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اگر اس کو نور زیادہ دیکھیں، یہ روشنی ہے، آپ اس کو دیکھیں ذرا، اس کی طرف نگاہ ڈالیں تو کتنی دیر آپ دیکھ سکتے ہیں.
ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ آپ چند سیکنڈ دیکھ لیں گے، چند سیکنڈ نہیں تو 1 منٹ دیکھ لیں گے، اس کے بعد آپ کی نگاہیں جھک جائیں گی، آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بلب جو ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی روشنی کے آگے اب ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، تو کیا خیال ہے اللہ کے نور کے حجاب کے بارے میں؟ ان کی طرف انسان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں پا سکتی، آنکھوں کے اندر، ان دنیا کی آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نور کو پا سکے۔ تو اللہ نے جب جتنا دکھانا چاہا اتنا نور دکھا دیا۔ اب ظاہر ہے وہ اللہ کی ذات نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا، اللہ کے نور کا جو حجاب نور تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ دکھا دیا۔ باقی رہی بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ تو کہا تھا کہ میں اللہ تجھے اب دیکھنا چاہتا ہوں، تو دیکھنے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر چاہت پیدا ہوئی تھی، وہ اسی لیے پیدا ہوئی تھی کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ اگر وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا؟ تو اللہ کو دیکھ نہیں رہے تھے، اسی لیے تو انہوں نے کہا اللہ انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ میں اللہ ہوں اور رب العالمین ہوں، اپنا تعارف کروا دیا۔ تعارف کروانے کے بعد پھر اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے والی تھی، ان کو جادوگری کا دور تھا، اور جس دور کے اندر جو نبوت ملتی ہے وہ اس دور میں ڈومینیٹ کر جانے والی ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہتے ہیں کہ طبابت کا دور تھا، طب کا اور علاج کرنے کا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح کے معجزات ملے جو اس دور میں ڈومینیٹ کر جانے والے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگری کا دور تھا، لہٰذا ان کو اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے کہ جو اس دور میں ڈومینیٹ کر جانے والے تھے۔ اللہ اکبر! اس لیے فرمایا کہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ اپنا عصا پھینکو۔ اللہ اکبر! وقت ہو گیا، پھر انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی اللہ تعالیٰ خیر رکھے تو نیکسٹ اگلے اتوار یہیں سے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا